کیا آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کی مخالفت کون لوگ کرتے ہیں اور ایک لیڈر میں کیا خاص بات ہونی چاہیے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ یونس کی 51 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج پھر ہم 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ پھر ظلم کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ رہنے والے عذاب کا ذائقہ چکھو جو تم کرتے رہے ہو، اس کی سزا کے علاوہ تمہیں اور کیا دیا جا سکتا ہے۔ اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ سابقہ آیت میں دنیاوی عذاب کا ذکر کیا گیا تھا اور اس آیت میں آخرت کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی لیے یہاں ذوقو چکھو کا جملہ ہے، یذوقون وہ چکھیں گے کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے اس آیت کے اہم نکات۔ اب آئیے اس کے پیغامات پر بھی بات کرتے ہیں۔ ایک، انبیاء کے تمام مخالف ظالم تھے، ظلموا سابقہ آیت پر توجہ کے ساتھ۔ دو، کچھ بدکار ایسے بھی ہیں جنہیں ابدی یعنی ہمیشہ کے لیے عذاب دیا جائے گا۔ تین، آخرت کی جزا اور سزا روحانی اور جسمانی ہوگی۔ چار، جزا اور سزا عدل الہی کے مطابق ہوگی۔ پانچ، انسان نیکی اور برائی میں آزاد ہے، مجبور نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر۔ اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ جس خدائی جزا و سزا کا آپ وعدہ کرتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ آپ کہہ دیں جی ہاں، مجھے میرے پروردگار کی قسم یہ حق ہے اور تم خدا کو اس کے بجا لانے سے عاجز نہیں کر سکو گے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ آیت سورہ طور کی 8ویں آیت کے مشابہ ہے۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے، اس کے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو ناظرین، آپ نے اس آیت کے اہم نکات کو جان لیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ ایک، خدا کے تمام وعدے قطعی اور حتمی ہیں۔ ای وربی انہ لحق، اس آیت میں پہلے رب کی قسم کھائی گئی ہے، اس کے بعد انا حرف مشبہ بالفعل سے اس میں تاکید پیدا کی گئی، اس کے بعد لحق میں لام تاکید لایا گیا۔ دو، رہبر ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کے شک و شبہے اور اعتراضات کو دور کرے، اعتراضات کے جواب میں قطعی یعنی یقینی موقف اختیار کرنا چاہیے۔ چار، بعض اوقات لوگوں کے شک و شبہے اور اضطراب کو دور کرنے کے لیے قسم کھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ پانچ، نظام ہستی میں کوئی بھی طاقت خدا کے ارادے کو روک نہیں سکتی۔ تو دوستو، الحمدللہ اب تک ہم نے 2 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ
وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور جس نے ظلم کیا ہے اگر اس کے پاس روئے زمین کی تمام دولت بھی ہو تب بھی وہ عذاب سے بچنے کے لیے وہ پوری دولت فدیہ دینے پر آمادہ ہو جائے گا، اور جب وہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو دل ہی دل میں نادم ہوں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے اہم نکات پر بات کرتے ہیں۔ عذاب الہی سے نجات کے لیے فدیہ دینے کی گفتگو اور مقامات پر بھی کی گئی ہے، چنانچہ فرمان الہی ہے ما فی الارض جمیعا ومثلہ معاہ لفتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ، سورہ رعد آیت نمبر 18، سورہ زمر آیت نمبر 47۔ اگر ان کے پاس 2 برابر زمین بھی ہوتی تو بھی وہ اسے فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑاتے۔ سورہ معارج میں ارشاد الہی ہے کہ مجرم چاہے گا کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے، اور اپنی زوجہ اور اپنے بھائی کو بھی، اور اس خاندان کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور روئے زمین پر تمام بسنے والوں کو، پھر اپنے آپ کو نجات دلائے۔ سورہ معارج آیت نمبر 111۔ تو ناظرین، یہ تھے اس آیت کے اہم نکات، اب آئیے اس کے پیغامات پر بھی بات کرتے ہیں۔ قیامت کے دن مجرم کے لیے راہ نجات نہیں ہوگی، اور اس دن کوئی فدیہ دے کر اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا۔ 2، مجرم شرم سے بچنے کے لیے اپنی پشیمانی کو دل میں چھپانے کی کوشش کریں گے۔ 3، انسان کو اپنی جان سے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے تمام کائنات کو فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ 4، قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی پشیمانی کو ہائے کاش کے الفاظ سے ظاہر کریں گے، کچھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر اپنی پشیمانی کا اظہار کریں گے، اور کچھ خاموشی سے اسے چھپانے کی کوشش کریں گے۔ 5، رہبران شرک اپنے چیلوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنی ندامت کو دل ہی دل میں چھپانے کی کوشش کریں گے۔ تفسیر مجمع البیان۔ 6، کسی کی قوت و دولت اسے عذاب الہی سے نہیں بچا سکے گی۔ 7، کہ دنیا میں قاضی کو اشتباہ لاحق ہو اور وہ غلط فیصلہ کر بیٹھے، لیکن قیامت کے دن فیصلہ خدا کا ہوگا اور اسے کوئی اشتباہ لاحق نہیں ہوتا، اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف کے تقاضوں پر مبنی ہوگا اور کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ 8، ظالم پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ انسان کی قوت اور دولت اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔